بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی شادی ایران کی شہزادی شہر بانو سے کس طرح ہوئی۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول انہیں یاد تھا، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ ایران کے بادشاہ کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر تیار کیا اور لشکر کو حکم دیا کہ جاؤ اور ایران کے بادشاہ کی حکومت کو ختم کر دو، کیونکہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ ایران کے بادشاہ کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ لشکر ایران پہنچا اور ایران پر حملہ کر دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی فوج نے ایرانی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایران پر اسلامی جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اسلامی لشکر نے ایران کو فتح کر لیا اور ایران کے بہت سے مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ انہیں مدینہ لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک قاصد حاضر ہوا۔ اس قاصد نے کہا، ہم نے ایران کو فتح کر لیا ہے، ہم مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا کر مدینے لے آئے ہیں، لیکن ان میں ایک لڑکی ہے جو اپنے آپ کو شہزادی کہتی ہے، اور وہ اپنا نام شہر بانو بتاتی ہے اور خود کو ایران بادشاہ کی بیٹی بتا رہی ہے۔ مردوں کو تو ہم غلام بنائیں گے اور عورتوں کو ہم کنیز بنا لیں گے، لیکن اس لڑکی کا ہم کیا کریں جو خود کو شہزادی بتا رہی ہے؟ اگر ہم نے اس کو کنیز بنایا تو اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ شاہی محل میں رہنے کی عادی ہے اور اس نے اس لیے اس طرح کی زندگی نہیں گزاری۔ اس لیے اس کو قیدی نہ بنایا جائے، مدینے میں کوئی نوجوان دیکھ کر اس کی شادی کرا دی جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا، تو لوگوں نے بھی یہی کہا کہ اس لڑکی کی شادی کر دی جائے۔ لوگ کہنے لگے، یہ تو شہزادی ہے، اس کے لیے ایسا لڑکا مدینے میں کہاں سے لائیں گے؟ شہزادی تو پہلے ہی بہت سے لوگوں کے رشتے ٹھکرا چکی ہے، شہزادی شہر بانو کے لیے کون سا شہزادہ لے کر آئیں گے؟ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے لوگو، میں اس ایران کی شہزادی کے لیے ایک شہزادہ لے آؤں گا، وہ شہزادوں کا بھی شہزادہ ہوگا، وہ اسلام کا شہزادہ ہے۔ میں سرکار دو عالم سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیش کرتا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے امیر المومنین، اس شہزادی کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام جیسا شہزادہ ہی بہتر ہے۔ لوگوں نے کہا، اس شہزادی نے بھلے ہی لاکھوں لوگوں کو ٹھکرایا ہو، جب یہ اسلام کے شہزادے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے گی تو وہ انکار نہیں کر سکے گی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا اور فرمایا کہ ہم ایران کی شہزادی کا نکاح امام حسین علیہ السلام سے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو آپ کی مرضی ہے وہی میری بھی مرضی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا
اے شہزادے، ہم نے آپ کے لیے ایران کی شہزادی کا رشتہ دیکھا ہے جو قیدی بنا کر لائی گئی ہے۔ ہم شہزادی کا نکاح آپ سے کرانا چاہتے ہیں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جیسے آپ لوگوں کی مرضی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کی شہزادی شہر بانو کو بلوایا اور فرمایا، جتنی بھی عورتیں ہیں ایران سے قیدی بنا کر لائی گئیں، ہم نے ان تمام خواتین کو کنیز بنا لیا ہے، لیکن ہم تمہیں کنیز نہیں بنانا چاہتے، تمہارا نکاح کروانا چاہتے ہیں، کیا تم نکاح کے لیے راضی ہو؟ یہ سن کر شہزادی کہنے لگی، شادی آپ کی مرضی سے ہوگی یا میری مرضی سے؟ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمارے اسلام میں لڑکی کی رضامندی کے بغیر اس کی شادی نہیں کروائی جاتی۔ یہ سن کر شہزادی شہر بانو کہنے لگی، میں آپ کے اسلام پر قربان جاؤں، مجھے قیدی بن کر بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آزاد ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر لڑکا آپ کو پسند آ جائے تو ہاں کر دیجئے گا۔ اس پر شہزادی شہر بانو کہنے لگی، میں ہزاروں شہزادوں کو ٹھکرا چکی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے شک تم ہزاروں شہزادوں کے رشتے ٹھکرا چکی ہو، لیکن جس کو ہم پیش کرنے والے ہیں وہ شہزادوں کا بھی شہزادہ ہے، وہ جنت کا شہزادہ ہے، وہ اسلام کا شہزادہ ہے۔ یہ سن کر شہزادی شہر بانو کہنے لگی، سوچ لیجئے، اگر میں انکار کر دوں تو مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو شہزادی شہر بانو کے سامنے لایا گیا۔ شہزادی شہر بانو کی نظر امام حسین علیہ السلام پر پڑی تو وہ حیران ہو گئیں اور چلا کر کہنے لگی، خدا کی قسم، جب سے میں بالغ ہوئی ہوں تب سے میں نے 170 مرتبہ اس چہرے کو خواب میں دیکھا ہے۔ شہزادی کہنے لگی، میں نے آج تک ہزاروں رشتوں کو ٹھکرایا ہے، کیونکہ میں ان میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھتی رہی۔ آج مجھے اپنے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے، آج مجھے میری منزل مل گئی ہے، میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا نکاح ایران کی شہزادی شہر بانو کے ساتھ حضرت عمر فاروق خطاب نے پڑھایا۔ یہ شادی نہایت ہی بہت خوبصورت طریقے سے ہوئی۔ جب بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا امام حسین علیہ السلام کے عقد میں آئیں تو اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کی عمر 30 برس تھی۔ جب تک سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں رہیں تو آپ علیہ السلام نے ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ شہزادی شہر بانو کو امام زین العابدین کی والدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ شہزادی شہر بانو کی امام حسین علیہ السلام سے شادی کے 1 سال بعد بیٹا ہوا، جنہیں دنیا امام سجاد زین العابدین علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت امام سجاد زین العابدین کی ولادت کے چند ماہ بعد ہی شہزادی شہر بانو کا انتقال ہو گیا۔ امام علی مقام نے شہزادی کے وصال کے بارے میں سنا تو فقط اتنا ہی فرمایا، اے میرے مالک، اے میرے آقا، اگر تو اس پر راضی ہے تو ہم تیری منشا پر راضی ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے خود شہزادی کا جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں دفن کیا۔ تاہم کچھ روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ آپ کا مزار ایران کے تاریخی شہر میں ہے۔ محترم ناظرین، یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ علیہ السلام کی شہزادی شہر بانو کے ساتھ شادی اور آپ کی اولاد کو لے کر فرقین میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم شادی کے حالات کا تذکرہ بہت ہی کم مورخین نے کہا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ خوبصورت واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔